ایک مسلمان ہونے کے ناطے کیا مسلمان کے لیے یہ جائز ہے کہ وہ کافروں کے ساتھ اپنے تعلقات قائم کرے، یہود و نصارہ کے ساتھ دوستیاں لگائے، ان سے محبت کرے، مال کی لالچ میں، شہرت کی لالچ میں، عزت کی لالچ میں، منصب کی لالچ میں؟ کیا ایک مسلمان کے لیے یہ جائز ہے؟ حالیہ دنوں میں آپ حضرات کے سامنے موجودہ اس ملک کے حالات آپ کے سامنے ہیں۔ آج ایک مسلمان گستاخان رسول کے ساتھ بائیکاٹ کرنے سے بھی پیچھے ہٹتا ہے، ان سے اپنا تعلق جو ہے وہ نہیں توڑ سکتا۔ ایک کافر، ایک یہودی، ایک نصرانی، اس کے ساتھ تو اللہ ہمیں منع کرتا ہے، یہ حکم دیتا ہے کہ کبھی بھی یہودیوں کو اپنا دوست نہیں بنانا، کافروں کے ساتھ کبھی بھی تعلقات قائم نہیں کرنے۔ اور پھر وہ کافر اتنا بدبخت ہو کہ وہ گستاخ رسول ہو، وہ کافر اتنا بدبخت ہو کہ وہ اللہ کے پیغمبروں کی شان میں گستاخیاں کرتا ہو، اس کے ساتھ تو پھر معاملہ جو ہے وہ زیادہ سخت ہو جاتا ہے۔ یہ یقینی طور پر بندہ مومن کا کام نہیں ہے۔ انہوں نے اللہ اور اس کے رسول کا کلمہ پڑھا ہے، ایک رائی کے دانے کے برابر بھی اگر کسی کے دل میں ایمان ہے، کسی کے دل میں اللہ اور اس کے رسول کی محبت ہے، تو کبھی بھی وہ اللہ اور اس کے رسول کے دشمنوں سے محبت نہیں کرے گا۔ آج لوگ رشتہ داری بھی نہیں ہوتے پھر بھی وہ کافروں سے دوستیاں رکھتے ہیں، کوئی ان سے رشتہ بھی نہیں ہوتا پھر بھی جناب والا یہود و نصارہ سے تعلقات قائم کیے جا رہے ہیں، ان سے تعلقات ختم نہیں کیے جا رہے، مال کی لالچ میں، معیشت کے ڈر سے، تنگ دستی کے ڈر سے، کہ جی یہ کہا جا رہا ہے کہ اگر فرانس کے سفیر کو یہاں سے نکال دیا تو پھر ہماری معیشت کا کیا ہوگا، ہم پھر کہاں سے کھائیں گے، ہمیں پھر روٹی کون دے گا، ہمیں رزق کون دے گا، ہمیں مال کہاں سے ملے گا؟ اگر ہم یہود و نصارہ سے تعلقات ختم کر دیں گے تو پھر ہمارا کیا بنے گا، ہمارا ملک کیسے چلے گا؟ یہ ہیلے بہانے بنا کر یہود و نصارہ کے ساتھ دوستی اور محبت کا اظہار کیا جا رہا ہے۔ ہم قرآن سے جو ہے وہ رہنمائی حاصل کرتے ہیں، قرآن سے رہنمائی لیتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرمایا، 10واں پارہ سورۃ التوبہ، یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا آباءکم واخوانکم اولیاء ان استحبوا الکفر علی الایمان۔ آج تو لوگ کوئی رشتہ داری بھی نہیں ہوتی پھر بھی کافروں سے جو ہے وہ دوستیاں رکھتے ہیں، محبت قائم کرتے ہیں، جو موجودہ حکمرانوں کا حال ہے۔ اللہ تو فرماتا ہے کہ اے ایمان والو، اگر تم نے اللہ اور اس کے رسول کا کلمہ پڑھا ہے تو پھر کیا کرو، آباءکم و اخوانکم، اپنے باپ دادا اور اپنے بھائیوں کو بھی دوست نہ بناؤ اس وقت کہ جب تمہارے باپ دادا اور تمہارے بھائی ایمان کے مقابلے میں کفر کو ترجیح دیں، ایمان کو چھوڑ کر کفر کو ترجیح دیں۔ تو اللہ فرما رہا ہے پھر چاہے وہ تمہارے باپ ہوں یا تمہارے بھائی ہوں یا تمہارے رشتہ دار ہوں، تم نے ان سے بھی تعلق توڑ دینا ہے، ان سے بھی کوئی رشتہ نہیں رکھنا۔ وَمَن يَتَوَلَّهُم مِّنكُمْ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ۔ یہاں رشتہ داروں کی بات ہو رہی ہے، یہاں تو اللہ رشتہ داروں سے بھی تعلق ختم کرنے کا حکم فرما رہا ہے کہ اگر وہ رشتہ دار بھی خاص رشتہ دار، باپ دادا جو نسبی رشتہ دار ہیں، کوئی دور کے رشتہ دار بھی نہیں ہیں، اللہ فرما رہا ہے کہ اگر تمہارے باپ دادا ایمان کے مقابلے میں کفر کو پسند کریں تو پھر اپنے باپ دادا سے بھی تعلق توڑ دینا ہے۔ یہ نہیں دیکھنا کہ یہ تمہارا باپ ہے، یہ تمہارا رشتہ دار ہے، اس سے تمہارا خون کا رشتہ ہے، یہ تمہارا بھائی ہے، یہ کون ہے؟ اگر تم نے اللہ اور اس کے رسول کا کلمہ پڑھا ہے تم پر یہ لازم ہے کہ سب سے پہلے تمہارے دلوں میں اللہ اور اس کے رسول کی محبت ہونی چاہیے۔ اب دوسری محبتیں بعد میں، دوسری رشتہ داریاں بعد میں، تعلقات بعد میں، اپنے ملک کی بقا بعد میں، اپنے ملک کی معیشت وہ بعد میں، یہ سب کچھ بعد میں ہے۔ سب سے پہلے اللہ اور اس کے رسول کی محبت ہے۔ یہ قرآن کا فتویٰ ہے، یہ قرآن کا حکم ہے۔ اور میرے رب نے فرمایا کہ اگر تم نے اس کے باوجود بھی اپنے رشتہ داروں سے تعلق نہ توڑا، رشتہ داروں سے تعلق پھر بھی قائم رکھا، جاننے کے باوجود بھی کہ تمہارے رشتہ دار، تمہارے باپ دادا وہ کفر کو پسند کرتے ہیں، تو پھر یاد رکھو
وَمَن يَتَوَلَّهُم مِّنكُمْ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ۔ یہ اللہ کا فرمان ہے، یہ قرآن کا حکم ہے کہ اگر ان لوگوں کو پھر بھی تم نے اپنا دوست بنائے رکھا تو اللہ فرماتا ہے تم بھی ان کی طرح ظالموں میں سے ہو جاؤ گے، تمہارا شمار بھی پھر انہی کے ساتھ کیا جائے گا۔ آگے میرے رب نے کیا فرمایا؟ قُلْ إِنْ كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ۔ اب یہاں اللہ نے اور رشتے گنوائے۔ محبوب آپ ان سے فرما دیجئے اگر تمہارے باپ اور تمہارے بیٹے اور تمہارے بھائی، وَأَزْوَاجُكُمْ اور تمہاری بیویاں، وَعَشِيرَتُكُمْ اور تمہارے رشتہ دار، وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا، میرا رب فرماتا ہے کہ اور تمہارے کمائے ہوئے مال، محنت سے کما کر جمع کر کے رکھا ہے، جس کو تم نے بڑی محبت سے کمایا ہے۔ آج جس معیشت کا تم رونا روتے ہو کہ ہماری معیشت تباہ ہو جائے گی، یہ معیشت تو تمہاری کمائی ہوئی نہیں ہے۔ اللہ تو فرما رہا ہے کہ اگر تم نے خون پسینہ بہا کر جو مال کمایا ہے، جس مال سے تم محبت کرتے ہو، یہ ساری رشتہ داریاں بھی اور تمہارا پسندیدہ مال بھی، وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا، اور تمہارا کاروبار بھی جس کے نقصان کا تمہیں ہر وقت خوف رہتا ہے کہ کہیں مجھے کاروبار میں نقصان نہ آ جائے، وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا، اور تمہارے پسندیدہ مکان ملے، یہ کوٹھیاں، یہ کارخانے، یہ فیکٹریاں جن سے تم بڑی محبت کرتے ہو، یہ سب کچھ، یہ ساری چیزیں کیا ہیں؟ احب الیکم من اللہ ورسولہ، اگر یہ ساری چیزیں تمہیں اللہ اور اس کے رسول سے زیادہ محبوب ہیں، وجہاد فی سبیلہ، اور اللہ کے راستے میں جہاد کرنے سے زیادہ محبوب ہیں، کہ میں اگر اللہ کے راستے میں جہاد کرنے کے لیے نکلا تو میرے باپ کا کیا ہوگا، میری بہن بھائیوں کا کیا ہوگا، میری اولاد کا کیا ہوگا، میرے بیوی بچوں کا کیا ہوگا، میرے کاروبار کا کیا ہوگا، مال کا کیا ہوگا، میرا کاروبار کون چلائے گا، ہم کھائیں گے کہاں سے؟ اللہ تو فرما رہا ہے کہ اگر یہ تمام چیزیں تمہیں اللہ اور اس کے رسول سے زیادہ محبوب ہیں، اللہ کے راستے میں جہاد کرنے سے زیادہ محبوب ہیں، تو پھر کیا کرو؟ فَتَرَبَّصُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ، پھر انتظار کرو کہ اللہ تم پر کب عذاب نازل فرماتا ہے، پھر انتظار کرو کہ اللہ اپنا حکم جو ہے وہ کب نازل فرماتا ہے۔ جب تم نے اللہ اور اس کے رسول کی محبت کو چھوڑ دیا، اپنی معیشت کو ترجیح دی، اپنے ملک کو ترجیح دی، اپنی اولاد کو ترجیح دی، اولاد کے مستقبل کو ترجیح دی، اپنے کاروبار کو ترجیح دی، اللہ اور اس کے رسول کے حکم کی کوئی پرواہ نہیں ہے، اللہ اور اس کے رسول کی عزت کی کوئی پرواہ نہیں ہے، تو فَتَرَبَّصُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ، قرآن کا واضح حکم ہے، واضح فتویٰ ہے، یہ قرآن کا اللہ کا واضح فرمان ہے، پھر انتظار کرو اللہ اپنا عذاب کب تم پر نازل فرماتا ہے۔ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ، اور آگے اللہ نے ایک قاعدہ قانون ہمیں بتا دیا، فرمایا یاد رکھو اللہ نافرمان لوگوں کو کبھی بھی ہدایت نہیں دیتا۔ آج آپ دیکھیں جب سے ہم نے اللہ اور اس کے رسول کی محبت کو چھوڑا، ہمارے دلوں میں مال کی محبت آئی، ہمارے دلوں میں کاروبار کی محبت آئی، ہمارے دلوں میں اولاد کا مستقبل آیا، ہمارے دلوں میں والدین کی محبت آئی، اللہ اور اس کے رسول کی محبت کو جب سے ہم نے چھوڑا، آج ذرا ہم اپنے ارد گرد دیکھیں تو صحیح ہمارے حالات کیسے ہیں۔ حضرت عمر نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ تھے، حضرت زہرہ بن معبد فرماتے ہیں حضرت عمر کا حضور نے ہاتھ پکڑا ہوا ہے، آج تم ملک کی بات کرتے ہو، اپنی جان بندے کو سب سے زیادہ پیاری ہوتی ہے۔ حضرت عمر عرض کرنے لگے یا رسول اللہ مجھے آپ اپنی جان کے علاوہ جو ہے مجھے آپ سب سے پیارے ہیں، یعنی مجھے پہلے اپنی جان پیاری ہے، اس کے بعد مجھے آپ پیارے ہیں۔ صحابہ تو صحابہ تھے نا، صحابہ تو سب کچھ اپنے نبی پر وار چکے تھے، یہ امت کے لیے ایک تعلیم تھی۔ حضرت عمر چاہتے تھے کہ آج حضور جو ہے وہ ایک فتویٰ دے، قیامت تک امت کے لیے ایک فتویٰ جاری کر۔ حضرت عمر عرض کرنے لگے یا رسول اللہ پہلے مجھے اپنی جان پیاری ہے، اس کے بعد مجھے آپ پیارے ہیں۔ میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا عمر اب ہمارا ایمان مکمل نہیں ہوا۔ میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اے عمر یاد رکھو تم میں سے کوئی شخص بھی اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک میں اس کے نزدیک اس کے ماں باپ، اس کی اولاد، اس کی بیوی، اس کے بچے، اس کے مال، تمام چیزوں سے زیادہ جب تک اس کے نزدیک میں محبوب نہ ہو جاؤں تب تک تم میں سے کوئی مومن ہی نہیں ہو سکتا۔ تک تم مومن ہی نہیں ہو سکتے جب تک سب سے بڑھ کر تم اللہ اور اس کے رسول سے محبت نہ کرو۔
تو حضرت عمر عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، یا رسول اللہ اب آپ مجھے میری جان سے بھی زیادہ پیارے ہیں۔ حضور نے فرمایا عمر اب تمہارا ایمان مکمل ہو چکا ہے، اب تمہارا ایمان کامل ہو چکا ہے۔ آج جو حکمران جو ہے وہ ہیلے بہانے بناتے ہیں کہ ہمارے ملک کا کیا ہوگا، ہماری معیشت تباہ ہو جائے گی، ہم کہاں سے کھائیں گے۔ ہاں جی، آج ہم ان حکمرانوں سے یہی کہتے ہیں کہ کاش اگر آپ نے ایاک نعبد و ایاک نستعین سے آگے قرآن پڑھا ہوتا تو آپ کو پتہ ہوتا کہ سورۃ التوبہ میں اللہ کیا فرما رہا ہے۔ آپ نے تو صرف پڑھی ایک آیت ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، آگے آپ نے قرآن پڑھا ہی نہیں ہے۔ نہ وہ دین فروش آرام گاہوں کے اندر بیٹھے ہوتے ہیں، نہ انہوں نے کبھی آپ کو قرآن پڑھ کے سنایا کہ جس ملک کی بقا کی خاطر تم کفار سے جو ہے وہ تعلق نہیں توڑ رہے، تو اللہ نے جو ہے وہ قرآن کے اندر کیا فرمایا ہے۔ یہ ملک تو بعد میں آتا ہے، یہ مال، یہ کھانا پینا، یہ رشتہ داریاں، یہ تو بعد میں آتی ہیں۔ اگر کلمہ پڑھ لیا ہے تو اب سب سے پہلے تمہارے دلوں میں اللہ اور اس کے رسول کی محبت ہونی چاہیے۔